أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ينفقون أموالهم بالليل والنهار وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار رات کو اور دن کو سرا وعلانیہ پوشیدہ اور ظاہر فلهم أجرهم عند ربهم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے غمگین ہوں گے. یہاں تک یہ تقریباً 14 آیات ہیں. ان میں صدقے کا بیان ہے، صدقے کی ترغیب، صدقے میں خلوص، للہیت، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا. اور اس کے بعد آگے سود کے مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا، کیونکہ جب صدقہ دینا لازم اور ضروری ہے، صدقے کی تاکید ہے، تو پھر قرض وہ تو بالاولیٰ دینا ہوگا. صدقے کی تاکید کی ہے، ترغیب دلائی ہے، تو قرض حسن صدقہ کو جو بندہ کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، وہ صدقہ اس کو اس طرح سے مینو ان واپس نہیں ملتا. لیکن جو قرض حسن دیتا ہے تو قرض حسن تو جو رقم اس نے دی ہے اس کو واپس مل ہی جانی ہے. اور وہ قرض حسن دینے والا اس کے پیش نظر بھی اللہ کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، کوئی مفاد نہیں. اور سود خور وہ قرض دے کر اس سے مفاد لیتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقے کے بعد سود کے مسائل ذکر کیے ہیں کہ قرض پر سود کیوں لیا جائے. قرض دینا ہے، جتنی رقم تم دو گے اتنی تمہیں مل جانی ہے، اس پر زائد کس لیے لیتے ہو. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر کما یقوم الذی جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے یتخبطہ الشیطان جس کو شیطان نے خبطی بنا دیا ہو من المس چھو کر اس کو حواس واختہ کر دیا ہو. ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے ہے قالوا کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا کہ بیع تجارت تو سود ہی کی طرح ہے. وأحل اللہ البیع حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، وحرم الربا اور سود کو حرام کیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ تو وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی فانتہا تو وہ باز آ گیا. فلہ ما سلف اس کے لیے وہ ہے جو کچھ پہلے ہو چکا. وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ومن عاد اور جس نے دوبارہ ایسا کیا خودی معاملہ کیا فاولئک اصحاب النار وہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. سود خور قیامت کے دن حواس واختہ کھڑا ہوگا جیسے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر حواس واختہ کر دیا ہو، ہوش و حواس اس کے قائم نہ رہے ہیں. جو حالت
اس آدمی کی ہوتی ہے جس کو جن پڑے ہوئے ہوں آسیب زدہ. یہ کیفیت اور حالت ہوگی قیامت کے دن سود خور کی. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. موجودہ دور میں سود بے شمار ہے. اتنی بہتان ہے سود کی کہ ہر چیز میں ہر کام میں سود داخل ہو گیا ہے. موجودہ بینکنگ کا جو سسٹم ہے سارے کا سارا واضح سود پر مبنی ہے. سیونگ اکاؤنٹ اور پی ایل سی تو واضح سود ہے. کرنٹ اکاؤنٹ اس میں اگرچہ پیسہ رکھوانے والے کو سود نہیں ملتا لیکن بینک اس کو سود میں استعمال کرتا ہے پیسے کو. سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ سیونگ اکاؤنٹ میں کیا ہے بینک کہتا ہے مل جل کے سود کھائے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بینک کہتا ہے میں نے کھانا تجھے نہیں دینا. سادہ لفظوں میں کرنٹ اکاؤنٹ یہ شے ہے. اسی طرح اسلامی بینکنگ کا آج کل بڑا غلغلہ ہے. تو اسلامی بینکنگ جو ہے وہ بھی نرا سود ہے بلکہ باقی بینکوں کی نسبت زیادہ سود کھاتے ہیں اسلامی بینک. اسلامی بینکوں کا جو سسٹم ہے اس میں بینک 30% سے زائد سود کھاتا ہے. اسلامک بینکنگ سسٹم عام بینکنگ سسٹم کی نسبت بڑا سودی سسٹم ہے اور جو علماء اس بارے میں درک رکھتے ہیں ادراک ہے انہیں ان معاملات کا. احناف کے علماء جو بندی بڑے علماء اور اسی طرح مسلک اہل حدیث کے علماء واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینکنگ سسٹم یہ سود کا ہیلا ہے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہیلے کو حرام قرار دیا. حرام طریقے سے حرام کو حلال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سراسر سود ہے. اسی طرح بیمہ انشورنس یہ بھی سود اور جوے کا مرکب ہے. سود بھی ہے اور جوا بھی اور بعض حالتوں میں اس کے اندر اضرار بھی شامل ہو جاتا ہے. انشورنس والا کمپنی بھی اور انشورنس کروانے والا بیمہ کروانے والا دونوں اپنے اپنے داؤ پر ہوتے ہیں. سٹے بازی ہے دونوں کے درمیان. جس چیز کا بیمہ کرواتے ہیں تو بیمہ کروانے والے کو یہی ہوتا ہے کہ رقم پوری ہونے سے پہلے یہ خراب ہو جائے, مجھے پیسہ مل جائے, چیز پھر نہیں بن جائے گی. اور وہ داؤ پہ ہوتے ہیں, پورا چیک رکھتے ہیں کہیں یہ دھوکہ فرار نہ کرے, بےایمانی نہ کرے. مقصد کیا ہے کہ ہم پیسہ کھاتے رہیں, اس کو دینا نہ پڑے. اپنے اپنے داؤ پہ دونوں جس طرح جواری ہوتے ہیں. اور سود اس میں وہ بھی واضح ہے کہ یہ پیسہ سارے کا سارا سود کے اندر استعمال کرتے ہیں, استعمال ہوتا ہے. اسی طرح انعامی بانڈ, انعامی سکیمیں, کوپن, انعامی لاٹریاں سب جوا اور سود کا مرکب. جس طرح یہ سود ہے کہ چیز جوا کہ چیز ایک ہی سب کو ملتی ہے, کوئی زیادہ قیمت لگاتا ہے کوئی تھوڑی لگاتا ہے. جوے کی ایک قسم یہ ہے. ایک قسم میں جوے کا یہ ہوتا ہے کہ یا تو زیادہ حاصل ہو جائے گا, سارا مال ڈوب جائے گا, اور یہ جو لاٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ چیز سب کو ایک جیسی نہیں ملتی, قیمت سارے ایک جیسی لگاتے ہیں. کسی کو زیادہ مل گئی, کسی کو تھوڑی مل گئی.
ہر بندہ زیادہ لینے کے چکر میں وہ شے خریدتا ہے کہ شاید میرا پورا نکل آئے. اسی طرح یہ جو لکی کمیٹیاں یہ بھی جوا لیرا، جوا اور سود کا مرکب. نقد ادھار کی قیمت میں فرق ہے، نقد کچھ قیمت ادھار کچھ قیمت. سود ہے، واضح سود ہے. قیمت بڑھائی کیوں؟ نقد 10 روپے کی چیز ہے، ادھار 15 روپے کی، کس لیے؟ مدت کے عوض قیمت میں اضافہ کیا. اور لوگوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں جائز ہے. ان سے پوچھو کہ قسط 60 ہو جائے پھر اور بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ حرام ہے، وہ سود ہے. بس ان سے کہو مولوی صاحب اس کے سود ہونے کی دلیل دے دو. قسط 60 ہو جائے تو اس پر جرمانہ سود مانتے ہو، دلیل دو اس کی کیا ہے. جو دلیل اس کے سود ہونے کی دیں گے وہی اٹھا کے پہلی بھی لگا دو. اپنی طرف سے آپ کو دلیل تلاش کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، بڑا آسان کام ہے. اس کی 60 ہونے پر اضافہ سود ہے. کیوں؟ کہ بھی تو مدت میں اضافے کی وجہ سے رقم میں اضافہ ہے نا. تو اس کے حرام ہونے کی جو دلیل ہے وہ پہلی ڈیل میں مدت کے عوض اضافے پر جو قیمت میں اضافہ کیا ہے اس پر بھی پھٹ آئے گی. جو آیت حدیث اس کے سود ہونے پر پڑے وہی آیت حدیث پہلی ڈیل میں نقد اور ادھار کی قیمت کے اندر جو تفاضل اور فرق ہے اس کے سود ہونے پر بھی ثابت آئے. وہ قسط 60 ہونے پر جرمانے کو سارے سود کہتے ہیں. جو دلائل اس کے سود ہونے کے وہ اس کے سود ہونے کے لیے. ایسے ہی یہ بجلی گیس کے بل لیٹ ہو جائیں تو جرمانہ، نام جرمانہ رکھ دیا ہے کیا؟ سود. فکس قیمت ہے، 100 روپے کی ہم نے بجلی استعمال کی ہے، ڈیٹ انہوں نے مقرر کر دی، اس سے لیٹ ہو گئے تو کہتے اب یہ 100 کی نہیں، اب یہ 110 کی ہو گئی. کیوں؟ ہم سود ہے. نام چاہے جو مرضی رکھ دیں، چاہے جرمانہ کہیں اس کو، چاہے نفع کہیں، چاہے جو بھی کہیں، رہے گا سود ہی. نام بدلنے سے سود کی حیثیت تبدیل نہیں ہوگی. پھر کچھ لوگ آج کل بڑے سیانے ہیں، مولویوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے جی نقد اور ادھار ایک ہی ریٹ ہے، ریٹ میں فرق نہیں. موٹر سائیکلوں کا کاروبار کرتے ہیں، قسطوں پہ بھی، نقد بھی 60,000 کی، ادھار بھی 60,000 کی. مارکیٹ میں نقد کتنے کی ہے؟ 40,000 کی. تو جس کی جیب میں 40,000 روپیہ ہوگا وہ نقد 60,000 کی دے گا. بات یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ پر جو اضافہ ہے وہ سود ہے. کیوں زیادہ لے رہا ہے؟ ایک ہے بارگیننگ کے نتیجے میں اتار چڑھاؤ، وہ ایک الگ چیز ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال، سود کو حرام قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، تجارت بھی سود کی طرح ہے. حالانکہ سود کی طرح نہیں ہے، بڑے فرق ہے اس کے مابین، تجارت اور سود کے مابین. بارگیننگ کے نتیجے میں ایک گاہک کو ایک چیز 10 روپے کی دی، دوسرے کو 15 کی دی، تیسرے کو 8 کی دی، جائز ہے. لیکن ادھار کی وجہ سے جو اضافہ ہے یہ سود ہے. اب وہ مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ جی نقد ادھار ایک ہی ریٹ ہے، 2 ریٹ میں جائز ہیں. من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوقافہما الربا، حدیث میں آتا ہے ابو داؤد میں کہ جو آدمی ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرے اس کے لیے کم قیمت لینا جائز ہے، زیادہ لے گا تو سود. ہم نے ریٹ ایک ہی مقرر کیا لیکن مارکیٹ سے 20,000 روپیہ زیادہ. یہ بھی ہلا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میرے پاس نقد لینے کے لیے کسی نے نہیں آنا، دھوکہ دینے کے لیے مولویوں کو یہ کام کیا جاتا ہے. چاہے جو مرضی کریں رہے گا سود ہی.
فکس پرائز چیزیں ہیں، ان کا ریٹ متعین ہے، پھر وہ زیادہ قیمت پر کیوں فروخت کرتا ہے؟ اور لینے والے کا بھی دماغ کو خراب نہیں ہے کہ اس کی جیب میں 40-50 ہزار روپیہ ہو اور وہ نقد آپ سے 60 ہزار کے لینے کے لیے آ جائے۔ اس طرح بڑے بڑے ہیلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں حرام کو حلال کرنے کے، لیکن ہیلا سازی سے، ہیلا بازی سے حرام حلال نہیں ہو جاتا، وہ حرام حرام ہی رہتا ہے، بلکہ پہلے سے بڑھ کے حرام ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں سود بہت زیادہ سرایت کر گیا ہے، اور بھی کئی طریقے چلے ہوئے ہیں، بے شمار انداز ہیں سود کے۔ مثال کے طور پہ آج مغرب کے بعد ایک فون آیا، پوچھتا ہے جی 50 روپے کی چیز ایک دکاندار نقد دیتا ہے، ادھار دیتا ہے 52 روپے کی۔ اب ایک بندے نے وہ شے خریدنی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نقد 50 روپے کی لے کے اس کو جس کو ضرورت ہے اس کو 52 روپے کی فروخت کر دوں تو یہ تجارت جائز ہے؟ میں نے کہا یہ تجارت ہے ہی نہیں، ہے ہی سود۔ چیز آپ کو ضرورت ہی نہیں چیز کی، آپ خرید رہے ہیں اس کے لیے۔ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ اس کو 50 روپے چاہیے چیز خریدنے کے لیے، وہ 50 روپے دینے کی بجائے آپ نے اس کو 50 روپے کی چیز دے دی اور 2 روپے سود لے لیا۔ چیز اس کو 52 روپے کی ملی ہے وہ 50 کی، وہ 52 کی دکاندار سے لے ادھار تب بھی سود ہے، 52 کی آپ سے لے ادھار تب بھی سود ہے۔ سود دینے والا جو مرضی آ جائے وہ سود ہے، وہ سود ہی رہے گا۔ بڑے بڑے ہیلے لوگ سوچتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں۔ یہ جو بینک گاڑیاں لے کے دیتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہی کچھ ہے، سب ہیلے ہیں۔ اب بینک کا کام تجارت نہیں ہے، بینک وہ ادارہ یہ کام کرنے کے لیے بنا ہی نہیں، وہ اس کام میں کیوں کودا؟ اس لیے کہ اچھی طرح سے سود کما۔ یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے سود خوری اور سود کو کمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھاتے ہیں یہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ہاں ویسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، حواس واسطہ کر دیا ہو۔ اچھا، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ شیطان جن بندے کو مات کر کے چھو کے اس کے دماغ کے سیلز کمزور کر دیتا ہے اور بندہ پاگل ہو جاتا ہے، حواس واسطہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جنات انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کا علاج میڈیکلی طور پر بھی ہو جاتا ہے اور دم کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب 3 گروہ بن گئے ان معاملات کے بارے میں۔ ایک تو ڈاکٹروں کا طبقہ ہے، وہ ان کے پاس ایسا مریض جنات والا، حقیقی جنات کا مریض آصف زدہ آ جائے، وہ اس کو دوائی دیتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جن شن کچھ بھی نہیں ہوتے، ایویں وہ دوائی دیتے ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن ہو تو دوائی سے کیوں ٹھیک ہو؟ حالانکہ جن نے جو کام کرنا تھا وہ کیا کیا؟ اس کو چھو کے حواس باختہ کیا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے جس کو ہم دورہ کرنا کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ جو دماغ کے سیل کمزور ہوئے ہیں اس کو دوائی دو، بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا جو بندہ صبح سویرے 7 عجبہ کھجوریں کھا لے مدینے کی
اس دن اس کو نہ زہر کا اثر ہوگا نہ جادو کا اثر ہوگا. یعنی طبی علاج بتایا میڈیکلی. اجوا کھجوریں کھاؤ جادو جنات کا اثر ختم, زہر کا اثر ختم. اور پھر روحانی علاج بھی کیا دام کے ذریعے بھی. اخشا یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن نکل جا. شیطان کو بھگایا کہ یہ جسم کے اندر اتر گیا, داخل ہو گیا. اور جو روحانی علاج کرنے والے ہیں وہ ڈاکٹروں کو پاگل سمجھتے ہیں کہ جی بس ڈاکٹر ایسے ہی کہتے رہتے ہیں دیکھو ہم نے دم کیا مریض ٹھیک ہو گیا. اچھا اس بات کی جو شناخت ہے کہ یہ مریض یا میڈیکل کا ہے یا روحانی مرض ہے اس کو, یہ بھی بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. کیونکہ میڈیکلی طور پر بھی بندہ بیمار ہو تو اس کو دم کیا جائے, دم کرنے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بخار ہو, پیٹ میں درد ہو, سر میں درد ہو, کوئی بھی بیماری ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, اللہ نے اس کو شفا کہا ہے, رحمت ہے للمؤمنین. اس سے بھی علاج ہو جاتا ہے. سورۃ فاتحہ کا دم کیا پاگل کو, جس کو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا, 3 دن دم کیا صحابی نے, ٹھیک ہو گیا. جس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اس پر سورۃ فاتحہ کا صحابی نے دم کیا, ٹھیک ہو گیا. کوئی لمبے چوڑے چیلے بھی نہیں. آج کل یہ بھی بڑا ڈرامہ ہے کہ چیلے لگاؤ جی, اتنے دفعہ ورد کرو, وظیفے کرو. تو پھر جو بندہ 5 ٹائم کا نماز پڑھتا ہے, صبح شام کے اذکار کرتا ہے, سونے اٹھنے کے ذکر پورے کرتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں. جس کو مرضی اور کچھ نہیں آتا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے, بندہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں, اور اس اثر کا علاج طبی طور پر بھی ہو جاتا ہے, اور روحانی علاج دم کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے. اور جو فزیکلی بیماریاں ہیں بندے کی وہ بھی دم کے ذریعے ٹھیک ہو جاتی ہیں, دوائی کے ذریعے بھی. یعنی دونوں قسم کا دونوں طرح سے علاج ممکن ہے. کئی لوگ تو جنات کے ویسے ہی انکاری ہیں, کہتے ہیں مومن آدمی کو جن کچھ کہتا ہی نہیں. اللہ نے کہا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا. تو اس ضمن میں آ کے وہ ان حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں بخاری مسلم کی, جن میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا, یہودی نے جادو کیا, اس کا بھی وہ انکار کر دیتے ہیں, کہتے جھوٹی لکھے ہیں. حالانکہ اللہ نے کہا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں. ہاں چوکا شیطان لگا لیتا ہے, بھلا نہیں دیتا شیطان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے, سیدہ صاحب کے حکام نبی کے بھولنے کی وجہ سے آئے ہیں نا. جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء, آپ یہ نہ کہا کریں کہ یہ کام میں کل کروں گا, اگر ایسا کہنا تو ساتھ انشاءاللہ کہو. واذکر ربک اذا نسیت, جب آپ بھول جائیں اللہ کو یاد کیا. نبی بھول بھی سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائیں, نکتہ چینیاں کرے اللہ تعالیٰ کی آیات میں, تو آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اگر آپ کو اے نبی اگر آپ کو شیطان بھلا دے, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ, تو جو ہی یاد آئے پھر نہ بیٹھے رہو. یعنی شیطان نبی کو بھلوا سکتا ہے. تو بھلوا دینا نسیان کا یہ شیطان کا اثر ہے, نبی پر بھی ہوتا ہے, امتیوں پر بھی ہوتا ہے. ہاں شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا اہل ایمان کا. غلبہ اور چیز ہے اور نقصان پہنچانا اور چیز ہے. اب مثال آپ لے لیں خارج کی, آسانی سے سمجھ آ جائے گی. وہ بارڈر پہ وہ جھڑپے نقصان ایک دوسرے کا کرتے رہتے ہیں, تو غلبہ ہو جاتا ہے. کوئی بیٹھے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں, غلبہ کسی کا بھی نہیں.
کوئی فاتح مخلوق کوئی نہیں، تو شیطان کا اثر ہوتا ہے بندے پر، جنات اثر انداز ہوتے ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کی یہ حالت قیامت کے دن کہ یہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے آتیب زدہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، ان کی یہ حالت قیامت کے دن اس وجہ سے ہوگی بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ تجارت یہ بھی مثل الربا ہے، سود کی طرح، اور سود کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سود میں اور تجارت میں کئی واضح فرق ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فرق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ سود حرام، تجارت حلال، دونوں ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ پھر یہ کچھ عرصہ پہلے چند ماہ قبل ہمارے جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ سود کی کوئی جامع معنی تعریف کی جائے سود کے مقدمے میں، تو یہ پلے باندھ لیں، یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی تعریف نہیں کی، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی تعریف کی ہے۔ تعریف بذات خود جامعیت کو ختم کر دیتی ہے، محدود کر دیتی ہے۔ تعریف کو حد کہتے ہیں، حد یعنی کہ تعریف میں حد بندی ہوتی ہے کہ جو اس دائرے میں آئے گا وہ سود قرار پائے گا، جو اس سے خارج ہے وہ سود نہیں۔ تو جو بھی سود کی تعریف کوئی کرتا ہے پھنس جاتا ہے، کیونکہ اس کی تعریف میں سود کی بہت سی قسمیں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شریعت نے پہچان بتائی ہے، نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے، تعریف نہیں کی سود کی، تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والی نت نئی شکلیں صورتیں سود کی ساری کی ساری ضمن میں آ جائیں۔ اور اگر سود کی تعریف کر دی جائے پھر بہت سی چیزیں اس میں سے خارج ہو جاتی ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ، تو جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے، رک جائے سودی معاملات کرنے سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مطلب کہ سود کی حرمت آ جانے کے بعد جو بندہ سود لینے سے رک گیا تو اس سے سابقہ سود کے بارے میں مطالبہ نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اس کے آئندہ طرز عمل، ندامت، توبہ وغیرہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا۔ یا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بات اس وقت کی ہے جب ابھی سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جن لوگوں نے سود لے لیا تو اب جو پہلے گزر گیا وہ انہی کا ہے، فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ لیکن اب سود کی حرمت نازل ہو جانے کے بعد اور سود کی حرمت کو جانتے ہوئے بندہ ساری عمر سود لیتا رہے، کھاتا رہے، اور آخری عمر میں کہے جی بس میں توبہ کر لیتا ہوں، تو پھر سارا مال جو اس نے سود کے ذریعے کمایا وہ اس کا نہیں ہو جائے گا۔ جس بندے سے اس نے لیا ہے اس کو واپس کرنا ہوگا، ظلم کیا اس نے لوگوں پہ۔ تو مومن خان مومن نے کہا تھا عمر تو ساری کٹ گئی عشق غلام مومن، آخری وقت میں کیا ہاتھ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ جو آدمی اب سود کی حرمت نازل ہو چکی ہے، احکام واضح ہیں، پتہ بھی ہے اس کو حرام کھا رہا ہوں، سود لے رہا ہوں، لیتا جاتا ہے، پھر جب
اس کو توفیق ملتی ہے توبہ کر لیتا ہے تو سود سے کمایا ہوا سارا مال وہ اس کا نہیں ہو جائے گا، جس جس سے لیا اس کو واپس کرے۔ ومن عاد، اور جو دوبارہ ایسا کرے، یعنی سود کی حرمت معلوم ہو جانے کے باوجود سود سے باز نہ آئے، ومن عاد، جو دوبارہ ایسا کرے، فاولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے سود خوروں کے لیے ایک دھمکی ہے، وعید اور ڈانٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، سود کا گواہ کرنے والے، ان سب آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا ہم سوا، یہ سارے گناہ میں برابر ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ سود دینے والا، لینے والا، سودی معاملے کو لکھنے والا، سودی ڈیل سائن کرنے والا اور اس پر گواہ کرنے والا، گناہ میں سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ اب جو گواہ بن رہا ہے اس کو تو کچھ نہیں مل رہا، پھر بھی گناہ میں برابر قرار دیا، یعنی اس کی گواہ اور شناخت کا اندازہ لگائیں یہاں سے کہ سودی معاملے میں شریک بھی نہیں ہونا، گواہ بھی نہیں، اس سے دور رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ